بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انسان دنیا کی محبت کے اندر اتنا مگن ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پچھے پش ٹال چلا۔ نماز کی فکر نہیں، تسبیحات کی فکر نہیں، تلاوت قرآن کی فکر نہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی فکر نہیں، کسی بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فکر نہیں۔ میرے بزرگوں، ہمیشہ یاد رکھو کہ جس مال و دولت کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، یہ مال و دولت ہر جگہ کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ آج لوگوں کا نظریہ بن گیا اور لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات اتر چکی ہے کہ پیسہ ہوگا تو کام بنے گا، پیسہ ہوگا سکون ملے گا، پیسہ ہوگا تو راحت ملے گی۔ یہ نظریہ قطعی طور پر غلط ہے اور اس نظریے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس محنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ پیسہ ہوگا تو بے چین ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر جس کے پاس جتنا مال زیادہ آتا رہا، دنیا زیادہ جمع ہوتی رہی، اتنی اس کی بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کا سکون آرام جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ رات کو نیند کی گولیاں کھاتا ہے تب بھی اس کو نیند نہیں آتی۔ اس وجہ کیا بنی کہ مال کے اموار نے اور اس دنیا کے اسباب نے اس کو متاثر کیا اور اس کی محبت اس کے دل کے اندر ڈال دی گئی۔ حالانکہ اگر ہم اس مسئلے کو سمجھنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اب دیکھیں، بے شک رزق حلال کمائیں عین عبادت ہے، کوئی منع نہیں کرتا رزق حلال کمانے سے، کوئی روکتا نہیں رزق حلال کمانے سے، لیکن تھوڑا سا فرق کیجئے کہ اس دنیا کو اپنے دل کے اندر نہ آنے دیجیے۔ اگر دنیا کی محبت، مال کی محبت دل کے اندر آ جائے تو پھر ایمان وہاں نہیں ٹھہر سکتا، ایمان باہر اور دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی۔ تو اگر ایمان کو دل میں رکھنا ہے تو دنیا کی محبت کو دل کے ارد گرد رکھنا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشتی چلتی ہے تو کشتی ریت پہ نہیں چلتی، پانی پہ چلتی ہے، اور اگر کشتی میں سامان رکھ دیا گیا اور کشتی ملاح آ گیا چلانے والا اور لوگ بھی بیٹھ گئے ہیں، اب وہ کشتی چلانا چاہ رہا ہے تو اس کی شرائط ہیں اور سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی سوراخ ہو جائے اور پانی کشتی کے اندر آ جائے، تو جب کشتی کے اندر پانی آئے گا تو کشتی جو ہے اپنے سمیت سب کو لے ڈوبے گی، غرق ہو جائے گی، وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گی، اس لیے وہ غرق ہو جائے گی، کیونکہ یہ ہے کہ اندر پانی نہیں آنا چاہیے تھا۔ باہر ارد گرد بے شک ہوتا، لیکن اندر جو سوراخ ہوا، اندر پانی آ گیا، تو لہٰذا یہ کشتی بیٹھ گئی اور کشتی غرق ہو گئی اور سارا سامان بھی خراب ہو گیا اور ملیا میٹ ہو گیا اور سب کچھ برباد کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ آپ نے کشتی کو جب چلایا تو وہاں سوراخ تھا، اس سوراخ کو بند نہیں کیا۔ اگر وہ سوراخ بند نہیں کریں گے پانی اندر آ جائے گا۔ تو اسی طرح ایمان کا حال ہے کہ دل کے اندر مال کی محبت نہیں آنی چاہیے اور دل کے باہر بے شک رہے۔ اگر دل کے اندر آ گئی تو پھر بہت بڑا نقصان ہے اور اس کا پھر ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم کشتی کی مانند رہو، اندر پانی نہ آ جائے ورنہ ڈوب جائے گی۔ تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت نہ آئے، کہیں ایمان کی کشتی ڈماڈول نہ ہو جائے۔ اور دوسرا نظریہ ہمارا کہ یہ پیسہ ہوگا کام بنے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز پیسوں سے نہیں آتی،
ہر چیز مال و دولت سے نہیں آتی. پیسوں سے چشمے خرید سکتے ہو، اینکیں خرید سکتے ہو، لیکن پیسوں سے بینائی نہیں خرید سکتے. اگر پیسوں سے سکون والا گدا بیڈ خرید سکتے ہو، لیکن نیند نہیں خرید سکتے. اس لیے جب آپ نیند نہیں خرید سکتے، سکون نہیں خرید سکتے، تو پھر ایسی چیز کے پیچھے کیا پڑنا جو ہماری بے چینی کر جو ہے وہ رغبت کرتی ہو اور ہماری بے چینی طرف بڑھتی ہو اور ہم بھی ساتھ بے چین کرتی ہو. تو ان چیزوں سے بچ کے رہو. اس لیے ہر کام پیسے سے نہیں ہوتا اور ہر کام تمہاری مرضی سے بھی نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی سے چلتا ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں پیسوں سے نہیں آتی. تو سارے کے سارے جو ہیں یہ عقیدہ بنا لیں، یقین بنا لیں کہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور پیسوں سے کام نہیں ہوتے. پیسے اسباب ہیں، سبب آج ہے کل نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بات یقینی طور پر مان لیں کہ جس طرح کشتی کے اندر پانی نہ آئے کشتی چلے گی، اسی طرح دل کے اندر پیسوں کی، مال کی، دنیا کی محبت نہ آئی تو ایمان بچے گا. اللہ